آج کل کمپنیاں اپنی رفتار اور کارکردگی بڑھانے کے لیے انوائس میچنگ کو خودکار یعنی آٹومیٹ کر رہی ہیں، لیکن اس تیزی کی دوڑ کے پیچھے کچھ بہت بڑے خطرات بھی چھپے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم کمپیوٹر پر مبنی میچنگ کے انہی خطرات پر بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان سے بچنے کے لیے کون سے کنٹرول ضروری ہیں۔ اگر پرانے وقتوں کی بات کریں تو پرچیز آرڈرز، وصولی کی رپورٹس اور انوائسز کو ہاتھ سے ملایا جاتا تھا۔ اب یہ عمل نہ صرف بہت سست تھا بلکہ اس میں انسانی غلطی کا امکان بھی بہت زیادہ تھا، جس کا مطلب تھا وقت اور پیسہ دونوں کا ضائع۔ تو اس مسئلے کا حل نکلا خودکار میچنگ۔ یہ سسٹم صرف وقت اور پیسہ ہی نہیں بچاتا بلکہ انسانی غلطیوں اور ڈپلیکیٹ ادائیگیوں کو بھی جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، لیکن ہر بڑی تبدیلی کی طرح اس کے بھی اپنے چیلنجز ہیں۔ تو چلیں بات کرتے ہیں پہلے اور سب سے بڑے خطرے کی۔ یہ ایک سیکیورٹی کا خطرہ ہے، جہاں کوئی غلط شخص سسٹم میں داخل ہو کر اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کوئی ایسا شخص سسٹم کے ان حصوں تک پہنچ جائے جہاں سے خریداری اور ادائیگیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہیں سے اس خودکار نظام کی سب سے بڑی کمزوریاں سامنے آتی ہیں جو کسی بھی کمپنی کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دیکھیں، اس غیر مجاز رسائی سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی سسٹم میں گھس کر جعلی وینڈرز بنا سکتا ہے، ان کے نام پر جعلی انوائسز جمع کروا سکتا ہے اور کمپنی سے لاکھوں روپے کی دھوکہ دہی سے ادائیگیاں وصول کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کمپنی کا حساس ڈیٹا بھی چوری ہو سکتا ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کا بہترین طریقہ ایک تہ در تہ دفاعی نظام ہے۔ اسے ایک مضبوط قلعے کی طرح سمجھیں۔ پہلا قدم ہے تصدیق، یعنی یہ یقینی بنانا کہ گیٹ پر کھڑا شخص وہی ہے جو وہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ دوسرا قدم ہے اجازت، یعنی قلعے کے اندر بھی ہر شخص کو صرف انہی جگہوں پر جانے کی اجازت دینا جہاں اس کا کام ہے۔ اور تیسرا قدم ہے لاگنگ، یعنی ہر آنے جانے والے کی ہر حرکت پر نظر رکھنا تاکہ اگر کچھ غلط ہو تو فوراً پتہ چل سکے۔ اچھا، تو پہلا خطرہ تو باہر سے آنے والے حملہ آور کا تھا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے خطرے کی، جو باہر سے نہیں بلکہ سسٹم کے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب خودکار نظام ہی مسئلے کی جڑ بن جائے، جب کوئی ہیکر نہیں بلکہ سسٹم کا اپنا کوڈ ہی کمپنی کے خلاف کام کرنا شروع کر دے؟ سسٹم کے کوڈ میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑے مالی نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر سسٹم غلط طریقے سے دستاویزات کو ملا رہا ہے تو وہ یہ غلطی بار بار ہزاروں بار دہرائے گا، جس سے کمپنی کے کیش فلو پر شدید اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، اسکرین پر تو ایک سادہ سی سسٹم ایرر نظر آ رہی ہے جس نے کام روک دیا ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ اگر ایسی ہی کوئی منطقی خرابی میچنگ کے عمل میں ہو جو نظر نہیں آئے گی لیکن خاموشی سے پس منظر میں غلط ادائیگیاں کرتی رہے گی، اور یہ غلطی ہزاروں بار دہرائی جا سکتی ہے۔ ان غلطیوں سے بچنے کے لیے دو اہم کنٹرولز ہیں۔ پہلا، سسٹم کے منطق کو مسلسل جانچتے رہنا، اور دوسرا، انسانی نگرانی، یعنی مینجمنٹ کو باقاعدگی سے ادائیگی کی رپورٹس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی گڑبڑ کو فوراً پکڑا جا سکے۔ اور اب آتے ہیں آخری خطرے پر، جب سسٹم اس وقت دستیاب ہی نہ ہو جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ کیا ہوتا ہے جب پورا کا پورا کاروبار ایک ایسے سسٹم پر منحصر ہو جو اچانک بند ہو جائے؟ جب سب کچھ ایک بٹن پر چل رہا ہو اور وہ بٹن ہی کام کرنا چھوڑ دے تو یہ صرف ایک تکنیکی مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک کاروباری بحران بن جاتا ہے۔ جب سسٹم آف ہو جاتا ہے تو کاروبار بھی آف ہو جاتا ہے۔ بات اتنی سادہ اور اتنی ہی خطرناک ہے۔ سپلائی چین رک جاتی ہے، ادائیگیاں معطل ہو جاتی ہیں اور پورا آپریشن ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ سسٹم کی بندش سے کاروباری مسائل کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ادائیگیوں میں تاخیر ہوتی ہے جس سے مالی جرمانے لگ سکتے ہیں اور وینڈرز کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور اگر سارا نظام پیپر لیس ہے تو آڈٹ کے لیے ضروری ریکارڈ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو کاروباری تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے کئی اہم کنٹرولز موجود ہیں۔ ان میں باقاعدہ ڈیٹا بیک اپ لینا، بجلی جانے کی صورت میں UPS کا استعمال، اور سب سے اہم ایک مکمل ڈیزاسٹر ریکوری پلان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے یہ منصوبہ بندی کر کے رکھنا کہ اگر کوئی بڑی آفت آ جائے تو کاروبار کو کسی دوسری جگہ سے کیسے چلایا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آٹومیشن کے فائدے تبھی حاصل کیے جا سکتے ہیں جب ان کے ساتھ مضبوط کنٹرولز بھی ہوں۔ رفتار اہم ہے، لیکن حفاظت کے بغیر یہ رفتار بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا ہماری آٹومیشن صرف تیز ہے یا محفوظ بھی؟ کیونکہ ایک ایسا سسٹم جو تیز تو ہو لیکن غیر محفوظ ہو، وہ منزل کے قریب لے جانے کے بجائے کسی بڑی کھائی میں گرا سکتا ہے۔